تھا کہ یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں یا کسی اور ملک کی. تو آپ دیکھیں جب سے یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے اور آپ نے جو پاکستان کے حالات دیکھے ہیں اسپیشلی معیشت کے، لوگ جا رہے ہیں، لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، انفلیشن آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن ان کو کوئی ہوش نہیں. سر یہ بالکل اکرام اللہ دھاریو صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی معاشی حملہ قرار دیا ہے اس بجٹ کو. اچھا لیکن دوسری اس میں جو اہم بات ہے سر، میں اس پہ آپ سے رائے لینا چاہوں گا کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے انہوں نے 739 ارب روپے مختص کیے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کتنی بڑی رقم مختص کی ہے کراچی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہر سال ان کے دعوے ہوتے ہیں. پچھلی بار آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب خود آ کے انہوں نے اعلان کیا، کبھی 1100 ارب کا کہتے ہیں، کبھی 1600، کبھی 700 ارب. مجھے آپ بتا دیں کہ انہوں نے کہیں پیسہ لگایا ہے کوئی ان کا میگا پروجیکٹ یا کہیں اسکیم ہو؟ آج جو کراچی پورٹ ہے، سندھ سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، 70% ریونیو، لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے سندھ کی اسکیمیں کتنی رکھی، سندھ کتنی رکھی ہے، آپ نے سندھ کی اسکیمیں کاٹ دی، سندھ کی ایلوکیشن آپ نے کے پی کے میں ہم نہیں ہے، آپ کی حکومت ہے وہاں آپ دیکھیں نئی اسکیم شروع کی گئی ہیں میں کی گئی. سر وہاں تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں، وہاں تو میٹرو بھی بن رہی ہے، اورنج ٹرین بھی بن رہی ہے، بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن سندھ کے لیے نہیں. سندھ کے لیے سر اعلانات تک محدود کر دیا گیا ہے. اعلانات ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ پیسہ ملتا نہیں. لیکن بجٹ میں جس طرح میں نے کہا 739 ارب مختص ضرور کیے ہیں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے، اور جس طرح کی 3 سال کی کارکردگی رہی ہے تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید نہیں خرچ ہوں گے. لیکن یہ جس طرح کی باقی سر اس بجٹ کے حوالے سے ظاہر اپوزیشن تو ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ عوام دشمن بجٹ ہے، لیکن اس کو سر کیا کہیں گے؟ بہت سارے جو صنعتکار ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ متوازن بجٹ تھا. تو اگر صرف صنعتی اسپیسیفک میں بات کروں آپ سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامرس انڈسٹری کے وزیر بھی ہیں آپ، کہ واقعی یہ متوازن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں کہیں سے بھی متوازن نہیں. آپ دیکھیں کہ بجٹ میں انہوں نے سندھ کے لیے کیا رکھا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سندھ جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے آپ نے کتنا شیئر دیا ہے اس کو؟ آپ نے ایف سی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ دیکھیں کہ سینسس کا معاملہ ہے، سندھ گورنمنٹ کہہ کے تھک گئی ہے کہ سینسس دوبارہ کروائیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ غلط سینسس تھے. اس پہ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ کی ایک پارٹی جو وفاق میں ان کے ساتھ بیٹھی ہے، یہاں تو پریس کانفرنسز کرتی ہے لیکن وہاں کبھی بھی انہوں نے آواز نہیں سر اٹھائی وہاں ہے، تو ہمیشہ کبھی بھی ساتھ انہوں نے دیا ہے. شور سر نہیں. وہاں تو ہمیشہ ہی ساتھ دیا جس پارٹی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اچھا سینسس کے حوالے سے سر آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی میرے سامنے ہیں چیزیں کہ اس نے کہا کہ جی مقامی حکومتوں کے لیے اور سینسس کے لیے، انتخابات اور سینسس کے لیے 5-5 ارب روپے جو مختص کیے ہیں. لگتا ہے آپ کو یہ گورنمنٹ سیریس ہے دوبارہ مردم شماری کرانے کے لیے؟ دیکھیں مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا. میں جو میرا 3 سال کا ایکسپیرینس ہے یا الیکشن سے پہلے جو انہوں نے وعدے کیے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتہ نہیں کروڑ گھر دیں گے، کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے. نوکریاں تو جو انہوں نے دی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے حکومت کر رہے ہیں. مجھے کیا بلکہ ساری عوام کو ان کی ایک بھی بات پہ کوئی بھروسہ نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی بائی الیکشن ہو رہے ہیں، آیا وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، پنجاب پی ٹی آئی کو شکست ہو رہی ہے. مسلسل 9 الیکشن پی ٹی آئی ہاری ہے، غالباً اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کارکردگی. اچھا سر 20,000 روپے مقرر کیے کم سے کم اجرت مزدور کی، تو کیا سندھ گورنمنٹ بجٹ پیش کرے گی تو اس کو بڑھائے گی سر، اس سے زیادہ کرے گی؟ جناب پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ میں وزیر خزانہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے 20,000 میں یہ بتا دیں کہ ایک آدمی گھر کیسے چلا سکتا ہے، وہ بچوں کو کیسے تعلیم دلا سکتا ہے، وہ گھر کا خرچہ کیسے چلا سکتا ہے، بجلی کے بل کیسے کر سکتا ہے، اور وہ بچوں کی صحت کے لیے کیسے خرچ کر سکتا ہے. مجھے بتائیں 20,000 میں یہ مجھے بجٹ بنا کے دکھائیں. بنا کے نہیں دکھا سکتے سر، ہو ہی بالکل. نہیں اور اس کے سکتا. ساتھ ساتھ جامع اکرام اللہ دھاریجو صاحب، ہم نے دیکھا کہ شازیہ مری صاحبہ کی جانب سے کل ایسا کہا گیا تھا کہ وفاق پنجاب کے بھائی کو سندھ کے بھائی سے لڑوانا چاہتا ہے، لڑوا رہا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے. آج ہم نے دیکھا سعید غنی صاحب کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس طرح کا بیان سامنے آیا. کیا کہتے ہیں آپ کہ وفاق کیوں ایسی سازشیں کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں
वफाक की पीटीआई गवर्नमेंट की हमेशा से ये शुरू से ही जब से ये इक़्तिदार में आए इनकी ख्वाहिश है कि सिंध गवर्नमेंट की स्टेबलाइज हो, सिंध गवर्नमेंट काम कई उन्होंने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा कि सिंध गवर्नमेंट को काम करने से रोका जाए। आपने देखा होगा कि तरह तरह के तरीके इस्तेमाल किए गए सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पे काम करते आ रहे हैं और हम यकीन से कहते हैं कि आगे भी काम करेंगे और इंशाल्लाह आगे वाली इलेक्शन में फिर इनको शिकस्त देंगे। सर इलेक्शन का इंतजार करेंगे या इस हुकूमत के 2 साल के दौरान ही चलता कर देंगे आप लोग? देखिए वो तो चेयरमैन साहब की और पार्टी की जो पॉलिसी होगी हम लोग सारे उसी के साथ हैं। तो हम लोग देखें इस हुकूमत को गिराने की क्या जरूरत है, जो खुद ही लूली लंगड़ी हुकूमत है जो अपने मैं समझता हूँ अपने बोझ तले खुद ही दब जाएगी। सर लेकिन इससे कबल पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ा मौक़िफ़ रहा था कि पीडीएम के साथ शामिल होकर जो है हुकूमत को निकालेंगे, इनको बाहर फेंक देंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जानिब से भी सामने आते थे, लेकिन अब आप उसका हिस्सा नहीं भी हैं, तो अब आप समझते हैं कि हुकूमत को मजीद मौका दिया जाएगा? देखिए चेयरमैन साहब या पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ रहा है कि जो भी हम इक़दाम उठाएंगे वो जमहूरी इक़दाम होगा। हम उसको पार्लियामेंट के जरिए हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, अदम एतमाद ले आए असेंबली में। अगर नंबर्स हैं आपके पास जामिया इकरामुल्लाह धारी साहब, अगर नंबर हैं तो अदम एतमाद के जरिए फारिग कीजिए। अवाम पे क्यों मुसल्लत किया हुआ है? जब अवाम दुश्मन पॉलिसीज ये बना रही है, इम्प्लीमेंट भी कर रही है, अवाम को रिलीफ भी नहीं दे रहे, तो सर मजीद 2 साल में तो अवाम खुदकुशियाँ करने में मजबूर अभी हो चुके हैं, पता नहीं क्या कुछ हो चुका होगा। देखिए वो वक्त दूर नहीं है, आप देखेंगे कि जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम खुशखबरी सुनेगी और इनसे छुटकारा हासिल करेंगे, क्योंकि अवाम थक चुके हैं। अवाम अब मजीद इनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप आए दिन देखें इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, किसी आदमी को कोई रोजगार नहीं दे पा रहे ये लोग, और ये हुकूमत करने के अहल नहीं, इनमें कैपेसिटी नहीं है। आप देखें कि आए दिन इनके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते हैं, आए दिन इनके मिनिस्टर्स चेंज होते हैं, आए दिन पंजाब में ब्यूरोक्रेसी तब्दील होती है, लेकिन इनकी कारकर्दगी जीरो है। अच्छा सर ये बताइएगा कि क्या हुकूमत को अपोजिशन और साथ पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें टफ टाइम दे सकेंगी? आप क्या समझते हैं, बजट मंजूर हो पाएगा? क्योंकि हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से भी कुछ देर कबल मर्दान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिसमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि बजट किसी सूरत अवाम दोस्त नहीं है, और शदीद तनकीद की गई उनकी पॉलिसीज़ पर भी। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल चेयरमैन साहब सही कह रहे हैं, ये अवाम दुश्मन बजट है और पीपल्स पार्टी और सारी अपोजिशन मिलके गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये असेंबली से पास ना होने दें और इस हुकूमत से जितनी जल्द हो छुटकारा हासिल करें। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जामिया इकरामुल्लाह धारीजो साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को नाज़रीन दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर। न्यूज़ बुलेटिन के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान के लिए। मैंने देखा है एक इदारा जिसका आगाज